بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس دوسری نشست میں ہم رمضان کے روزوں کی حکمتوں پر کلام کریں گے۔ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے حکیم ہیں، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہیں۔ ان کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کی جہاں ایک شان حاکمانہ ہے، وہیں ان کی ایک شان حکیمانہ بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی اپنی الوہیت، تجلی اور شان جلالی کے اظہار کے لیے شان حاکمانہ بتاتے ہیں، تو کبھی شفقت و رحمت، جود و کرم اور اپنی طرف سے بندوں پر محبت کرتے ہوئے شان حکیمانہ کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کی حکمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت تو لعلکم تتقون ارشاد فرمائی، لیکن اس تتقون اور اس کی جامعیت کے پیش نظر علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے روزوں کی کئی ایک حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے چند آج کی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اور اس کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب اس کے سامنے کسی چیز کی حکمتیں، اس کے فوائد، اس کے مصالح آ جائیں تو وہ اس کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، اور اس امر کا جھیلنا، اس کا تحمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی حکمت رمضان کے روزوں کی ہے تزکیہ نفس، انسان کے نفس کو مزکہ، مجلہ، پاک، صاف کرنا، بالخصوص بطر اور عشر سے اس کو پاک اور صاف کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر جس فطرت اور طبیعت کی طرف فرشتوں نے اس کی تخلیق کے موقع پر اشارہ کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کی طبیعت میں فخر ہے، خیلاء ہے، طغیان ہے، شرارت ہے۔ اب جب وہ کسی بھی چیز کی اشتہا کرتی ہے اس کی طبیعت، تو وہ اس کو پانے کے لیے ہر ممکن تک دو اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کی شہوت کو، اس کی طبیعت کے تقاضے کو توڑ دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اس کے اندر اس کے ضعف، اس کے عجز، اس کے احتیاج کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی فیلنگ اور سینس کو پروڈکٹ کرتا ہے، اس کو کریٹ کرتا ہے کہ میں چاہے کتنا بھی بڑا ہوں لیکن عاجز ہوں، مجھے یعنی میرے نفس کو، میری طبیعت کو ایک خالق اور ایک رازق، ایک مطعم، ایک شافی اور ایک پلانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کر کے انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس کا نفس جو موٹا ہو گیا ہے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا ہے، اب انسان روزے کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو روزے کے ذریعے ایک مسلمان اپنے نفس کے ساتھ
جنگ کرتا ہے اور اس کی زمام کو، اس کی لگام کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کو بے لگام چھوڑنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوتا، اور پھر وہ شان ملکوتیت تک پہنچتا ہے۔ دوسری حکمت بزرگوں نے بیان فرمائی کہ روزے کے ذریعے شیطان کے مجاری، شیطان کے مداخل اور اس کے جو منافذ ہیں انسان کے جسم میں، وہ جن راستوں سے داخل ہوتا ہے ان راستوں کی تضییق، ان کو نیرو اور ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں متفق علیہ روایت میں آیا جس کے راوی حضرت انس و صفیہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اب جب انسان روزہ رکھے گا تو شیطان کے وسوسے ٹوٹیں گے، اس کی شہوت کی جو حدت اور اس کی جو طاقت اور اس کا طیش اور اس کی جو زور پنا ہے وہ ختم ہوگا۔ اب شیطان کوئی راستہ ہی نہیں پائے گا جس کے ذریعے وہ قلب انسان تک نفوذ اور دخول کر سکے۔ چہ جائے کہ دوسری طرف اللہ رب العزت نے انہی شیاطین کو رمضان کے صدقے طفیل اور اس کی برکت سے سلاسل میں، بیڑیوں میں اور زنجیروں میں بند کر دیا ہے۔ جب انسان شیاطین کے نفوذ و اثر سے ہٹ جائے گا، خالی ہو جائے گا، تو اب وہ رحمان کے ساتھ کے تعلق کی حلاوت کو پائے گا۔ شیطان کا کنیکشن جب اس کے ساتھ لوز ہو گیا تو اب اللہ کا کنیکشن اس کے اندر اسٹرانگ اور پاورفل ہو جائے گا، اور شیطان کی تزیین سے جب وہ دور ہو گیا تو اب وہ رمضان کے بعد بھی اس مشق و تمرین کی شکل میں کوشش کرے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے ان بندوں میں سے بنے جن کے باب میں خود شیطان یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیسری حکمت روزوں کی یہ ذکر کی گئی کہ روزہ انسان کے دل کو شواغل دنیویہ سے خالی کر دیتا ہے، اور جب شواغل دنیویہ سے انسان کا دل خالی ہوتا ہے تو پھر دنیا میں اس سے جو چاہا گیا ہے تفکر، تدبر، قوت فکریہ کا استعمال، اس پہ وہ لگتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب کے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، اِذَا امْتَلَأَتِ الْمِعْدَةُ خَمِدَتِ الْفِكْرَةُ، کہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو اس کی قوت فکریہ سرد پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جب معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھوس ٹھوس کر کھا لیتا ہے تو پھر وہ اپنی قوت فکریہ کا استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں جس کو مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ علیہم الرحمٰن نے نقل فرمایا کہ انسان جس برتن کو بھرتا ہے اس میں بدترین برتن اس کا پیٹ ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ درست ہو سکے، سیدھی ہو سکے۔ اگر اس کو کھانا ہی ضروری ہے تو وہ 3 حصے کرے، ثلث طعام، ثلث شراب اور ثلث لنفسہ، ثلث لطعام و ثلث لشراب و ثلث لنفسہ، اس کے سانس کے لیے۔ اور ایک حکمت چوتھی یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ کس طور پر کہ جب وہ اپنے محبوبات کو، اپنی مطعومات کو، اپنی مشروبات کو، اپنی مرغوبات کو، اپنی مشتہیات کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ صرف کمال عبودیت کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، جس کی طرف حدیث میں ارشاد آیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، خوفا نہیں، جوعا نہیں، فقر و فاقہ کے طور پر نہیں، خشیت املاق نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمانا واحتسابا،
اللہ کے پاس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کبھی بھی کسی چیز کو چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس کو اس سے بڑی چیز ملنے کی امید نہ ہو۔ مومن جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا میرے مشتہیات کو چھوڑنے میں ہے، اور جن مشتہیات کے اوپر میں مجبول، مفطور اور مخلوق کیا گیا ہوں، جب تک میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تب تک میں رضائے رب تک پہنچوں گا نہیں۔ اب رمضان میں 12، 15، 18 گھنٹے جیسے جیسے بلاد کے اپنے جغرافیائی حالات ہیں، سورج کے طلوع و غروب کا حال ہے، وہ اتنے گھنٹے جب چھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اور تقرب الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو وہ مزدِ جا فضا ہے، اور یہی تو وہ خوشخبری ہے جس کے انتظار میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو روزوں کی حالت میں بھی اطمینان پاتا تھا، نماز میں بھی اطمینان پاتا تھا، اب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پانچویں حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور تقوی انسان کی زندگی کا محور اور اس کا مرکز ہے۔ اوامر و نواہی اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسے انسان روزہ رکھ کر طعام و شراب کا اور اس کے چھوڑ دینے کا وہ مامور ہے، ویسے ہی وہ رمضان کے اندر دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کا بھی بالخصوص مأمور ہے، اور رمضان کے بعد پھر ان پر تاکیدی طور پر جمے رہنے کا اور استقامت کے ساتھ اڑے رہنے کا مامور ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم کا آغاز اگر لعلکم تتقون سے فرمایا تو اس مضمون کی انتہا، یعنی بدایت و نہایت دونوں میں مناسبت ہے، اس مضمون کی انتہا بھی یوں فرمائی کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اس لیے روزے دار جتنا ارادہ کرتا ہے کسی معصیت کا تو اس کو یہ تذکر ہوتا ہے، تیقظ ہوتا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں، وہ اس سے امتناع کر لیتا ہے، رکتا ہے۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اخلاص کی مشق پیدا کرتا ہے۔ وہ کس طور پر کہ روزے کی حالت میں اس کے گھر کے اندر بہت شہی، لذیذ، نفیس، عمدہ کھانا موجود، خوشبودار شربت موجود، اور مختلف قسم کے پھل فروٹ اس کے سامنے موجود ہے، پھر بھی وہ جوع کو اور اسی طریقے سے اپنی پیاس کو، اپنی شہوت کو تحمل کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، اس کے قریب نہیں ہوتا، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مراقبہ اور اس کے استحضار کی بنیاد پر۔ جب مسلمان اس معنی کا غور کرتا ہے اور وہ اس معنویت کو سوچتا ہے تو یہی چیز پھر دیگر معاشی کے بارے میں بھی اس کے سامنے آتی رہے گی کہ حلال چیزوں سے جب میں اپنے اللہ کا مراقبہ کرتے ہوئے اور اس کے روکنے کی وجہ سے رک گیا رمضان میں، تو پھر حرام چیزوں سے تو مجھے بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ وہ جیسے جلوتوں میں رمضان کے اندر حلال چیزوں سے رکتا ہے، وہ رمضان کے بعد خلوتوں میں حرام چیزوں سے رکنے کی بھی اس کے اندر عادت پڑے گی۔ اسی لیے ایک عربی کے شاعر نے کہا وَإِذَا خَلَوْتَ بِظُلْمَةٍ فِي رَيْبَةٍ وَإِذَا خَلَوْتَ بِظُلْمَةٍ فِي رَيْبَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْعِصْيَانِ، کہ جب تم تاریکی کے اندر کسی گناہ کے لیے خلوت میں پڑ جاؤ اور نفس تم کو عصیان کی طرف بلاتا بھی ہو، فَاسْتَحْيِ مِن نَظْرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا، تو ایسے موقع پر اللہ تم کو دیکھتا ہے، اس تصور کو دیکھ کر باز آ جاؤ، شرم کرو اور اپنے نفس سے یہ کہہ دو کہ ان الذی خلق الظلام یرانی، کہ جس نے یہ تاریکی کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں کے کرنے پر اب تیار ہو رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن تاریکی کو پیدا کرنے والا تو مجھ کو دیکھتا ہے۔ ساتویں حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی
کہ روزے کے ذریعے انسان حلم پر، عزم غیظ پر، غصہ دبانے پر، برداشت کرنے پر عادی ہو جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے جھیلنے کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو روایت میں فرمایا گیا کہ اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی لڑنے بھی آئے تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے اندر غصہ پینے کی، لوگوں کی طرف سے آنے والی ایذاؤں کو تحمل کرنے کی عادت ڈل جائے گی، پھر پورا سال وہ اسی طرح چلے گا۔ اسی لیے تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا، جس کا رمضان اچھا گیا اس کا پورا سال بھی باذن اللہ اچھا جائے گا۔ 8ویں حکمت علماء نے بیان کی کہ روزہ مسلمانوں کی وحدت اور ان کے اجتماعی کلمے کا مظہر ہے، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ بھوکے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ روزہ چھوڑتے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ تراویحوں میں جمع ہوتے ہیں، اور وحدت مسلمین یہ شعار اسلام ہے۔ لوگ جب مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہوئے اور ایک ہی وقت میں سحور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان پر مسلمانوں کی اجتماعی کیفیت کا ایک رعب، دبدبہ، ایک غلبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ایک نویں حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ روزے کے ذریعے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ کرنے کی انسان کے اندر توفیق اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات، سائیکالوجی اور اس کی عادت ہے کہ قدر نعمت بعد زوال یا قدر نعمت بعد نعمت، بعد زوال بھی اور بعد نعمت، انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمتیں نہیں ہوتی یا وہ نعمتیں دور ہو جاتی ہیں، جب وہ اس کو مفقود پاتا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے جو اس کو مفقود کرتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریے کی توفیق ہوتی ہے۔ اب جب رمضان کے روزے کے اندر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت طعام و شراب اور نعمت لذت کا احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو اس کو شکرانے خداوندی کی بھی توفیق ہوگی۔ گویا رمضان شہر الشکر بھی۔ 10ویں حکمت ہے شہر الصبر ہے، اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعت، الصبر عن المعصیت، الصبر علی المصائب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ تینوں قسم کے صبر کی انسان کو پریکٹس ہوتی ہے۔ صبر علی الطاعت، کتنی سخت گرمی ہو، کتنا لمبا روزہ ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، ذرا بھی تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ الصبر عن المعصیت، کہ وہ تنہائی میں جا کر اپنا فریز کھول کر، اپنے باتھ روم میں جا کر، اپنے مٹکے کے پاس جا کر کھا پی سکتا ہے، چپکے سے تھیلی میں سے نکال کر کھا پی سکتا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے اس لیے وہ بچتا ہے، تو یہ صبر عن المعصیت بھی ہوتا ہے۔ اور صبر علی المصائب بھی ہوتا ہے، جوع، عطش اور شہوت کا ابھرنا، بھوک کا غالب آنا اور سردی گرمی کا غالب آنا، یہ وہ آلام ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، لیکن وہ روزے کی وجہ سے ان آلام کو جھیلتا ہے۔ تو صبر علی الطاعت بھی ہوا، صبر عن المعصیت بھی ہوا، اور صبر علی المصائب بھی ہوا۔ اسی طرح یہ 11ویں حکمت علماء نے لکھی، یہ روزے کا مہینہ شہر النصر والجہاد ہے، شہر النصر والجہاد۔ غور کیجئے، اسی مہینے کے اندر غزوہ بدر ہوا، اسی مہینے میں فتح مکہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عادت جاری فرمائی ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ زیادہ تر فتوحات الہیہ اور انتصارات ربانیہ اسی مہینے میں حاصل ہوئے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا فتح اسی مہینے کے اندر کیا، صلیبی لوگوں سے اسی مہینے کے اندر اس کا استرداد کیا اور اس کو واپس لیا۔ اس معنی کر یہ مہینہ اللہ کی نصرت اور جہاد کے اندر غلبے کا مہینہ ہے۔ ہم اس نیک فالی کے طور پر یہ امید ہی نہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت
گزشتہ سال ہمارے ملک پر، ملت پر، ہمارے مسلمانوں پر، انسانیت پر جو آلام اور مصائب آئے، اللہ ضرور اس رمضان کی برکت سے اس کو دور کرے گا۔ اور جیسے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس مہینے کو ہمارے حق میں شہر فرقان بنائے۔ 12ویں حکمت علماء نے لکھی، یہ جود و کرم کا مہینہ ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو مشروع فرمایا۔ جود، کرم، سخاوت، اس لیے کہ روزے دار روزہ رکھ کر اپنے اندر محسوس کرے گا ان بھوکے پیاسے بھائیوں کی تکلیف کو، جو بیچارے بغیر روزے کے بھی، یعنی روزہ نہیں ہوتا پھر بھی بھوکے پیاسے مرتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں۔ عالم اسلامی میں، عالم انسانی میں، دونوں عالم میں بھوکے پیاسے رہ کر بیچارے سو جاتے ہیں، اور اس کو پھر اس شدت جوع اور عطش کا احساس ہوگا تو اس کے اندر جود و کرم کی، سخاوت کی صفت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ انسان جب تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو دوسرے کی تکلیف کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کے اوپر اتر آتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی اس مہینے میں سخاوت کو اپنی عادت بنائیں، اور اسی لیے اس مہینے میں افطار کرنے کی، سحری کرنے کی دعوت، اس کو بھی مشروع کیا گیا ہے، اور حدیث قدسی میں آیا، میں ہی خود اس کا بدلہ نصیب کروں گا۔ اسی طرح 13ویں حکمت ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کو قرآن کے ساتھ بڑی زبردست نسبت ہے۔ یہ ایک ایسی فرصت عظیمہ ہے، بالخصوص اس دور میں جس سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں۔ قرآن کے بندے بن جاؤ، قرآن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جاؤ، قرآن کو جو سال بھر ہم نے چھوڑ کر رکھا اس کو خوب پڑھو، اس کو یاد کرنے کی عادت ڈالو، اس کو صحیح کر لو۔ اور ایک حکمت 14ویں یہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے عمرے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو آیا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رواہ البخاری و مسلم، کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب پانا چاہتے ہو تو رمضان کا عمرہ کرو۔ اور 15ویں حکمت یہ ہے کہ روزے کے ذریعے جسمانی فائدے بھی ہیں، صحت کے بھی فائدے ہیں۔ لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، سومو تصحو، روزے رکھو تندرستی پاؤ۔ ابھی کچھ امریکہ کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ انسان کے جسم میں کچھ فضلات پیدا ہوتے ہیں، کچھ زائد الضرورت ایسی چیزیں بنتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں کہ اگر انسان اس کو خارج نہ کرنے پائے یا اس کی موت نہ ہونے پائے تو پھر وہ کینسر کا، مہلک بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اب روزے کے ذریعے انسان کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کا معدہ جب شدید قسم کی بھوک کو محسوس کرتا ہے تو ایسے فضلات جو اندر کینسر اور مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، معدہ ان کو کھا لیتا ہے، اس کو چوس لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ باتیں دنیا بھر کے اطباء نے تسلیم کی کہ روزے کی برکت سے بہت سی بیماریوں سے بھی انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف ارشاد فرمایا کہ سومو تصحو، روزہ رکھو تو تم تندرست بنو گے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کے استحضار کے ساتھ ہمیں روزے کے اندر کی معنویت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ حکمتیں ہیں، اصل مدار حکم علت ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا حکم۔ ہمیں تو اس کے عشق میں ڈوب کر، اس کی محبت میں ڈوب کر شان ملکوتیت، فرشتوں جیسی صفت پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔